اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے بتایا آپ کو کہ خاتون نجمہ خان نے اجمیر شریف سے ہمارے واٹس ایپ پر بھیجا، پوچھتی ہیں کہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی وہاں قربانی کب کریں؟ کیونکہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ شہر کے اندر جہاں نماز واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے اگر کسی شہر میں عید کی نماز ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو بہار شریعت کے حصہ نمبر 15 میں قربانی کا بیان کے تحت مسئلہ نمبر 26 ارشاد فرماتے ہیں فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے حوالے سے کہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور گاؤں دیہات میں چونکہ شریعت کے اعتبار سے عید کی نماز واجب نہیں ہے، عید کی نماز وہاں ہے ہی نہیں، تو گاؤں دیہات میں فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے، اور گاؤں دیہات میں بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے۔ اگرچہ یہ خطبے والی بات اس لیے ذکر کی ہے کہ اگر عید کی نماز کا سلام پھر چکا ہے مگر ابھی خطبہ نہیں ہوا اور کسی نے قربانی کرنا شروع کر دی تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کا خطبہ بھی ہو جائے۔ عید کی نماز کا سلام پھر گیا اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے تو قربانی ہو تو جائے گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 27 کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو شہر اور گاؤں کا فرق بتایا گیا ہے یہ قربانی کی جگہ کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہی وقت ہے جو دیہات کے لیے بتایا، چاہے قربانی کرنے والا شہر میں ہو، یعنی جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ چاہے شہر میں رہتا ہو، شہر میں موجود ہو قربانی کے ٹائم، لیکن اس کی قربانی کا جانور اگر گاؤں دیہات میں بھیج دیا گیا تو وہاں قربانی کی جائے تو وہی حکم لاگو ہوگا جو گاؤں دیہات کی قربانی کا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنا شروع ہو جائے تو کیا جائے۔ تو شہر والے کی قربانی کا جانور گاؤں دیہات میں موجود ہے تو گاؤں دیہات کے اعتبار سے قربانی کر سکتے ہیں، اور گاؤں دیہات والے کا جانور شہر میں بھیج دیا گیا اور وہاں قربانی کرائی جا رہی ہے تو شہر کے اعتبار سے قربانی کی جائے گی، یعنی نماز کا سلام پھرنے کے بعد اگر قربانی کی تو جائز ہے، اور خطبے سے پہلے مکروہ ہے، خطبے کے بعد کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ مسئلہ نمبر 28 ارشاد فرماتے ہیں در مختار اور فتاوی شامی یعنی رد المختار کے حوالے سے کہ اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے بڑے شہروں میں ہر مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ شہر میں کئی جگہ اگر عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہونے کے بعد قربانی جائز ہے، بھلے قربانی کرنے والے نے خود نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، عیدگاہ میں نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مسئلہ نہیں ہے، شہر میں کہیں بھی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو چکی ہے اس کے بعد اگر کسی نے قربانی کی ہے تو جائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 29 کہ 10ویں تاریخ کو، بقرعید کی 10ویں تاریخ کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ دیکھیے ان کا جواب نجمہ خان صاحبہ کا جواب اسی میں آ گیا کہ عید کی 10 تاریخ کو یعنی قربانی کے پہلے دن، نماز والے دن، تو 10 تاریخ کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن عید کی نماز سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر شہر کے اندر ایسی کنڈیشن پائی جا رہی ہے کہ عید کی نماز واجب ہی نہ رہی، جائز ہی نہ رہی شرائط کے اعتبار سے، تو پھر یہاں بھی وہی مسئلہ لاگو ہوگا جو گاؤں دیہات میں لاگو ہوتا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مطلب واجب تھی مگر ہو نہ سکی تو بہرحال آسان طریقہ یہ ہوا کہ 10 تاریخ کی قربانی ایسے شہروں میں جہاں عید کی نماز، بقرعید کی نماز نہیں ہو رہی ہے
کرفیو لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے، تو وہاں زوال کے وقت کے بعد قربانی کی جائے، زوال کا وقت شروع ہو جائے تب قربانی کی جائے۔ اور زوال کا وقت آپ کے شہروں میں کتنے بجے ہے، یا آپ اگر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لوکیشن ہمیں بھیج کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے یا تیسرے دن کسی بھی وقت قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ دو جواب ہو گئے نجمہ خان صاحبہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے شہروں میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، تو ان کو بہتر آسان طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے بعد کریں، یعنی زوال کے بعد کریں، اور 11-12 تاریخ میں کریں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، صبح شام دوپہر جس وقت چاہیں کر لیں۔ تو یہ دو آسانیاں آپ کو مل گئی۔ اور گاؤں دیہات والے حضرات یاد رکھیں کہ نماز ہو یا نہ ہو، فجر سے پہلے دن کی فجر سے یعنی 10 تاریخ کی فجر سے قربانی کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کی جائے، کیونکہ گاؤں دیہات میں حنفی مسلک کے مطابق عید کی نماز نہ جائز ہے نہ واجب ہے، پڑھتے ہیں لوگ، سختی سے ہم منع نہیں کرتے۔ یہ جواب بھی پورا ہوا۔ تو عام سننے والوں کے لیے میں پھر سے یہاں اپنا نام عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جواب عرض کیا ہے میں نے، یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی نے۔ میرا نمبر ہے 9358714445 9358714445۔ باہر سے، انڈیا کے باہر سے کال کرنے والے حضرات +91 انڈیا کا ISD کوڈ لگائیں گے یا 0091 انڈیا کا ISD کوڈ لگائیں گے۔ جو فون پر بات نہیں کر سکتے ہیں وہ فیس بک کا ایڈریس نوٹ کر لیں، facebook.com/برکاتی مفتی BARKAATIMUFTI۔ اور جو حضرات ای میل کے ذریعے سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی جواب میں ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کنفرم کرنا چاہتے ہیں یا سند اور حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی ضرورت کی کوئی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال، کوئی مسئلہ ذہن میں ہے، یا قرآن و حدیث کی کسی بات کو ہم سے جاننا، سننا، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ اپنی معلومات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ای میل ایڈریس ہے ہمارا indian9837@gmail.com اور @yahoo.com INDIAN9837@gmail.com @yahoo.com۔ بہرحال تو یہ سوال جواب کا سلسلہ پورا ہوا۔ اب میں ایک گلاس پانی پیوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے